بدین دنیا کے سامنے یہ راز تشت ازبام ہوتا جا رہا ہے کہ خطے میں موجود تمام تر سازشی و فسادی عناصر کی پشت پناہی ایران میں قائم صفوی حکومت کر رہی ہے۔ ایرانی رجیم اپنے توسیع پسندانہ عزائم کی تکمیل کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہا ہے۔ مشرق وسطی، خلیج، افغانستان اور پاکستان میں ایرانی فسادی جراثیم اس طرح پھیل رہے ہیں جیسے انسانی جسم میں سرطان جیسی مہلک بیماری کے جراثیم پھیلتے ہیں، جن کا علاج کسی دوا سے ممکن نہیں ہوتا، بلکہ ان کو ختم کرنے کے لیے ان کی بیخکنی از حد ناگزیر ہوتی ہے۔ ایران اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل اور خطرناک مقاصد کے حصول کے لیے مختلف ممالک میں سرگرم عمل شیعہ ملیشیاؤں کی ہر طرح سے مدد کر رہا ہے، انہیں مہلک ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ افرادی قوت بھی فراہم کر رہا ہے تاکہ خطے کو بدامنی اور انارکی کا شکار کر کے اپنے ناپاک مقاصد کو حاصل کیا جا سکے۔ ایران کی یہ فسادی سرگرمیاں کئی ممالک کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے وہاں کا امن و سکون تباہ ہو کر رہ گیا ہے اور عدم استحکام کے بھیانک سائے چار سو پھیلے ہوئے ہیں۔ اس بات کے ثبوت کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، ہر کوئی جانتا ہے کہ لبنان کی شیعہ ملیشیا حزب اللہ اور یمن کی حوثی ملیشیائیں شام و عراق میں ایرانی توسیع پسندانہ عزائم کی تکمیل کے لیے سرگرم ہیں۔ اسی طرح دیگر خلیجی ممالک میں بھی ایرانی فسادی عناصر اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے کوشاں ہیں۔ ایران نے یمن کے حوثیوں کو خطے میں بدامنی پھیلانے اور دارالحکومت صنعاء پر قبضہ کرنے کے لیے ہر طرح کے ہتھیار فراہم کیے اور انہیں جنگی تربیت دینے کے لیے خصوصی طور پر ایرانی پاسداران انقلاب کی ٹیمیں بھیجیں، انہیں مالی اور افرادی قوت فراہم کی۔ یمنی حکام نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایرانی حمایت کا یہ سلسلہ 12 سال سے جاری ہے، بالخصوص 2004 میں جب حوثیوں نے صوبہ سعدہ میں واقع اپنے شمالی قلعے سے مرکزی حکومت کے خلاف جنگ کا آغاز کیا تو ان کی پشت پناہی پر ایران کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ حوثیوں کو مکمل طور پر ایرانی پشت پناہی حاصل تھی۔ ایرانیوں نے خود بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پاسداران انقلاب کی ذیلی شاخ القدس فورس کے پاس یمن میں ایسے عسکری تربیت کار موجود ہیں جو حوثی ملیشیاؤں کے جنگجوؤں کی عسکری تربیت کرتے ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یمن میں موجود حوثی جنگجو دراصل ایرانی جنگجو ہیں جو ایران کے ایما پر ہی خطے میں بدامنی اور اضطراب کی کیفیت پیدا کر رہے ہیں، اور اسی فساد سے ایرانی مفاد وابستہ ہے۔ حال ہی میں حوثیوں کی جانب سے سعودی دارالحکومت ریاض کے ایئرپورٹ پر ایرانی ساختہ بیلسٹک میزائل حملہ کیا گیا، جسے سعودی دفاعی سسٹم کی بروقت کارروائی نے ناکام بنا دیا۔ یاد رہے کہ چند ماہ قبل بھی حوثیوں نے مکہ مکرمہ کی جانب کئی بیلسٹک میزائل فائر کیے تھے۔ یمن کے شمالی صوبے سعدہ سے فائر کیے گئے ان میزائل حملوں کو بھی ناکام بنا دیا گیا تھا۔ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ان حوثی ملیشیاؤں کے پاس اس قدر طاقت کبھی نہیں تھی کہ وہ اس حد تک جرأت کا مظاہرہ کرتے، اور نہ ان کے پاس اس قسم کا جدید اسلحہ تھا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ حوثیوں نے اس قدر طاقت کہاں سے حاصل کر لی؟ اگر خطے میں پھیلتی ایرانی ریشہ دوانیوں پر ایک نگاہ ڈالی جائے تو اس سوال کا جواب آسانی سے مل جائے گا۔ اگر حوثیوں کو ایرانی تائید و حمایت حاصل نہ ہو تو سعودیہ پر حملہ تو درکنار، وہ کسی یمنی قبیلے سے بھی جنگ نہیں کر سکتے۔ حوثیوں کی جانب سے ایرانی ساختہ بیلسٹک میزائل حملوں کو کئی ممالک نے سعودی عرب پر براہ راست ایرانی عسکری جارحیت قرار دیا ہے۔ ایران خطے میں اپنے توسیع پسندانہ عزائم کی تکمیل کے لیے مسلسل کوشاں ہے اور حوثی ملیشیاؤں کی وساطت سے سعودی عرب پر پراکسی جنگ مسلط کرنے کے درپے ہے تاکہ اس راستے سے حرمین شریفین پر تسلط کا اپنا دیرینہ خواب شرمندہ تعبیر کر سکے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ پوری شدت کے ساتھ اس جارحیت سے نمٹا جائے تاکہ روئے زمین کے مقدس ترین مقامات ایرانی دست درازی سے محفوظ رہیں اور وہاں کا امن و استحکام ایرانی ریشہ دوانیوں اور مکروہ سازشوں کے بھیانک اثرات سے دور رہے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔